وہ بیٹی بن کر رحمت بنتی ہے، وہ بہن بن کر تحفظ کا رشتہ قائم کرتی ہے، وہ بیوی بن کر گھر کو سکون عطا کرتی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام میں الزام لگایا جاتا ہے کہ عورت کو کمتر مقام دیتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلامی وہ واحد مذہب ہے جس میں عورت کو انسانی وقار، سماجی احترام، قانونی حقوق ادا کیے۔ اس دور میں جب عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو اسلام نے یہ اعلان کیا کہ عورت بھی مکمل انسان ہے اور عزت کی حقدار ہے۔ اسلام میں عورت بھی مکمل انسان ہے اور عزت کی حقدار ہے۔ عزت کی حقدار ہے۔ اسلام میں بیٹی کو بوجھ نہیں رحمت قرار دیا ہے گا۔ اسلام نے بیٹی کو بوجھ نہیں رحمت قرار دیا ہے گا، کیونکہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی گی۔ یہ ایک جملہ نہیں بلکہ ایک عورت کی کردار کی عظمت کا اعلان ہے گا۔ اسلام نے عورت کو تعلیم کا حق دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو تعلیم کا حق دیا ہے گا۔ علم حاصل کرنا مرد عورت دونوں پر فرض قرار دیا ہے گا۔ جب ایک تعلیم یافتہ عورت خود نہیں سمجھتی بلکہ پورے خاندان اور آنے والی نسلوں کی فکری تربیت کرتی رہے گی، عورت جو ہے پوری آنے والی نسلوں کی فکری تربیت کرتی رہے گی۔ جب اسلام نے عورت کو معاشی خود مختاری دی گی، اب عورت کی جائیداد، وراثت، حصہ اور اپنی مکمل کمائی رکھنے پر پورا اختیار دیا گیا ہے گا۔ یہ وہ حقوق ہے جو اسلام نے 1400 سال پہلے دیے تھے، لیکن دنیا نے اسے بہت بعد میں تسلیم کیا ہے گا۔ خواتین حضرات، اور اسلام میں عورت کو قید نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے احترام اور تحفظ کا نظام دیتا ہے گا۔ عورت کو پابند نہیں کرتا بلکہ اسے وقار کے ساتھ معاشرے میں جینے کا حق دیتا ہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حسن سلوکی پر خاص زور دیا اور فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہو جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں بلکہ گھریلو انصاف اور احترام کی بنیاد ہے گی۔ احترام کی بنیاد ہے گی۔ عورت پہ جب ظلم ہوتا ہے تو جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات نہیں بلکہ انسانوں کی جہالت، غلط سوچ اور جہالت کا نتیجہ آئے گا۔ اسلام نے کبھی ظلم، جبر یا ناانصافی کی اجازت نہیں دی گی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ عورت کا بلند مقام واضح، نہایت اور محفوظ رہے گا۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اسلام میں ہم رسموں کی بجائے اس کی اصل تعلیمات پر روشنی سمجھیں اور اپنائیں، تبھی ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کر سکتے ہیں جو عورت کو عزت، حفاظت